اب ہمارے آج کے آخری خطیب صاحب جناب جمال صاحب ان کو دعوت دیتے ہیں آئیے، اور اپنے اب بھی انشاءاللہ امید ہے ٹائم پہ ختم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. خاص تعریف و رحم اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، ہر ایک چیز کا عطا کرنے والا، ہر نعمت کو بنانے والا اللہ رب العزت. بے شمار بے حساب لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت مبارکہ کا پہلے پڑھوں گا. اور اس جب اخذنا لیا میثاق پختہ وعدہ عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، نہ تم عبادت کرو گے کسی اور کی، صرف اللہ کی کرنی ہے. وبالوالدین احسانا، اور احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ. اور لا تعبدون الا اللہ بالوالدین احسانا وذی القربی، اور ذی القربی کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کرنا ہے. والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ. والمساکین، اور مساکین کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے جو ہے بھلائی کی اچھی بات کرنی ہے. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنی ہے. وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے. الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اور تم ہو منہ پھیرنے والوں میں سے. یہ آیت مبارکہ قرآن پاک میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بہت سے حق اور تقاضے ہم سے بھی وہی ہیں جو بنی اسرائیل والوں سے عہد اور وعدہ لیا گیا تھا، وہی بالکل ہمارے سے بھی عہد ہے کہ تمام وہ عملے سوالے جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے اس قرآن پاک میں ہمارے لیے ایک عبادت کا ایک ایسا درجہ ہے. یوں سمجھ لیں کہ کوئی انسان ایک ایسے گھر میں ہے جہاں پہ بہت سارے کمرے ہیں، اور ان کمروں کے اندر اوپر ایک چاند جو ہے وہ روشنی دے رہا ہے. یہ چاند جو روشنی دے رہا ہے، اس چاند کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھ لیں یہ جو ہے آپ کا اور ہمارا جو ہے تقویٰ ہے. یعنی وہ تقویٰ اگر ہماری نماز کے اندر ہوگا، اور والدین کے ساتھ ہوگا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہوگا، یتیموں کے ساتھ ہوگا، مساکین کے ساتھ ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ ہوگا، اگر وہی انداز وہ جو روشنی تقوی کی آ رہی ہے، جسے ایک میں چاند سے تشبیہ دے کے آپ کو اشارہ دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یا میں خود اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ نماز میں بھی ہونی چاہیے. وہ جو چیز ہے ہماری زکوٰۃ کرنے کا جو عمل ہے اس میں بھی ہونی چاہیے. تو یہ آیت مبارکہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے وعدہ اور عہد لیا گیا، اور وہ جو عہد جو ہے وہ پورا کرنے کا حق ہم سب پہ ہو گیا. یعنی ان لوگوں پہ پر حق ہو گیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے،
لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو ان قوم کے لوگوں نے کیا کرا کہ فوراً ہی بچڑے کو معبود بنا لیا، جبکہ وہاں پہ ایک نبی موجود تھے حضرت ہارون علیہ السلام، لیکن انہوں نے اس کی ایک بات نہیں سنی اور وہاں پر ایک بچڑا بنا کے اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے بھی اپنے بارے میں یہی گمان تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے مقام پہ اپنے آپ کو بٹھا کے وہ سمجھ رہا تھا کہ جو اگر آدمی تھوڑی دیر کے لیے کچھ چیز کھانے پینے کے لیے کسی کو مہیا کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو رب سمجھنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ رب العزت نے اس کے دربار میں بھیجا کہ جا کے اس کو اللہ کے دین کی بات بتائیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر وہاں پر جب بات چیت کری تو وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، قال فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ فرعون جو ہے سوال کر رہا ہے ان سے، تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے کہ جس نے میرے کو عطا کری ہر ایک چیز اور اس نے پیدا کرا ہر ایک چیز کو اور اس نے ہمیں ہدایت دی اور راستہ دیا۔ یہ بات اتنی آسانی سے یعنی سمجھنے کی بھی ہے اور عمل کرنے کی بھی ہے، لیکن وہ پھر بات ان کے پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار اشارے دیے، بے شمار باتیں سمجھانے کے لیے انسان کو دی، جیسے نماز جو ہے ایک دن میں 5 وقت میں فرض ہے، لیکن اس کے لیے قرآن میں بے شمار جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ تو یہ جو ہے مطلب یہ ان لوگوں کو بھی جو ہے ایک عبادت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ عبادت جو ہے صرف اللہ کی کرنی ہے۔ آیت مبارکہ ہے جو 3 جگہ پہ ہے، سورہ آل عمران میں، سورہ زخرف میں، اور 3 جگہ پہ یہ آیت مبارکہ ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ بے شک میرا اللہ جو رب ہے وہی تمہارا رب ہے اور اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ جو عبادت جو ہے صرف اللہ کی کرنی ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے اور اسی سے ہی مانگنا ہے، لیکن انسان جو ہے اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ کر جو ہے وہ اللہ کے جو عبادت کا حق ہے وہ کسی اور میں محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہیں سے اس کی گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان عبادت کے اندر نظر کو کسی اور کے لیے محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں نظر کسی اور کے نام کی کر سکتا ہوں، یا میں جو ہے دعا کسی اور کے آگے رکھ سکتا ہوں، جبکہ دعاؤں کے سننے والا، دلوں کی پکار جاننے والا اگر کوئی آدمی گونگا یا بہرا ہے اور اسے کوئی بھی چیز مطلب یہ کہ بتانے کے لیے اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے تو اس کے دل کی پکار کون جانے گا؟ پھر دوسری بات جو ہے والدین کے بارے میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بے شمار جگہ پہ حدیث مبارکہ میں والدین کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا اور ان کی بات جو ہے اس کو عمل کرنا ہے، سوائے اس بات کے کہ اگر کوئی ان کی بات اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو تو وہاں پہ اس کی جو ہے اتباع پیروی نہیں کرنی۔ سورہ الاعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 15، اس کے اندر جو ہے ایک اللہ کے نیک بندے کی وہ دعا پیش کی گئی ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ وہ اللہ کا بندہ دعا کرتا ہے، اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ جو تو نے نعمتیں مجھ پر کی اور میرے والدین پہ کی میں ان کا شکر ادا کروں، اور میرے کو توفیق دے کہ میں ایسا عمل